السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ چاروں فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر آؤ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ۔ کیا کرو؟ وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ رَاضٍ عَنْكِ غَيْرِ غَضْبَانٍ، آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جھک کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا۔ وہ جب اٹھے ہیں
تو وہ 25 برس کا نوجوان 350 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، جو کہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے، تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے، اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھئی کتنا ٹھہرے ہیں، کہ یومن او بعد یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا کہ یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا، تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے، تو وہ 20 آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں، باہر 300 سال، اندر آدھا دن۔ یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے، یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی، تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4 10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی، صبح شور مچا کے وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک ذمہ دار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہو، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی تھی، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا، اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ
सोते सोते भी भूख की वजह से आंख खुल जाती, सोते सोते प्यास की वजह से आंख खुल जाती है। ये ऐसा खुद अल्लाह ताला ने साख्ता निज़ाम बनाया है कि आप अपने जिस्म में रोटी और पानी की तलब को नहीं निकाल सकते। मेरे अजीजों, ठीक इसी तरह अल्लाह ने इंसानी रूह में अपनी तलब रख दी है और अपने रसूल की तलब रख दी है। ये दो तलब ऐसी हैं कि ये आपके जिस्म रूह से निकल नहीं सकती। जैसे भूखा रोटी ना खा ले, प्यासा पानी ना पी ले, उसे चैन नहीं आ सकता। वो रूह जो अल्लाह और उसके रसूल से ना आशना है, जब तक वो वहां तक पहुंच नहीं जाती उसे चैन नहीं आ सकता, उसका अंदर परेशान रहेगा। 1997 में जब जुनैद जमशेद से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उसने मुझसे ये सवाल किया कि मौलवी साहब, एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, वो ग्लैमर तो मुझे ज़िंदगी में वैसे ही हासिल है। मेरे चारों तरफ ज़िंदगी का रक्स है और मेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश, हर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुस्लिम सीरा। ऐसे ही बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया। तमन्ना पूरी है, इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, मेरे अंदर खला है। मुझे लगता है मैं वो कश्ती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं, जिसकी कोई सिमत नहीं, जिसका कोई घाट नहीं। ये क्यों है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आम लड़का तो कहता है हाय काश ये होता, उसको वो नहीं हो रहा तो फिर वो परेशान है, हाय ये होता, हाय वो होता। तो मैं तो हाय नहीं करता हूँ, मेरी तो हर लज्जत और ख्वाहिश मेरे सामने तश्तरी में सजा के पेश की जा रही। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मैं हाय हाय क्यों कर रहा हूँ? मेरा अंदर वीरान क्यों है? मेरे अंदर में खला क्यों? ये वही खला है कि वो रूह की प्यास को शराब में बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को लड़की में बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को मौसीकी से बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को दुनिया की रानाइयों में 5 स्टार होटलों से बुझाना चाहता है। रूह क्या जाने रोटी क्या है, शराब क्या है, पानी क्या है, औरत क्या है, मौसीकी क्या है, घुंघरू क्या है, पायल क्या है, झंकार क्या है। रूह को इन चीजों की क्या खबर? अमेरिका में हमारी एक जमात थी तो 4 लड़के 2 लड़कियां, 4 लड़कियां 2 लड़के मुसलमान हैं। तो एक लड़के का नाम रखा था इब्राहिम और उसको जब पढ़ाया ना कलमा तो कहा हाय, उनके हाय, और दोनों हाथ यहाँ रखे सीने पर, दिल पर, कहा हाय। तो हमारे साथी हैं डॉक्टर अख्तर, वो कहने लगा क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा जब से होश संभाला ये जगह खाली थी, ये तेरे कलमा पढ़ाने पर भर गई है कि मेरी खुशी से हाय निकल गई। ये जगह खाली रहेगी, यहाँ शराब नहीं पहुंच सकती, यहाँ नगमा और मौसीकी नहीं पहुंच सकती, यहाँ ताले लगे हुए हैं, यहाँ तक कोई आवाज नहीं जा सकती। दिल के तारों पर एक ही नगमा चढ़ सकता है और वो अल्लाह की याद का है और अल्लाह की मोहब्बत का है और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का है। बाकी कोई मिज़राब ऐसा नहीं जो इन तारों को छेड़ सके, बाकी कोई चीज आवाज ऐसी नहीं जो दिल की दुनिया पर जाकर दस्तक दे सके। यहाँ बंद दरवाजे हैं, यहाँ सिर्फ अल्लाह पहुंचेगा, अल्लाह के रसूल का ताल्लुक पहुंचेगा, बाकी कोई चीज यहाँ नहीं जा सकती। तो चूंकि आज हमारा इल्म गलत हो गया, पंखा बंद करो, हमारा इल्म गलत हो गया है, तो हमने इन दुनिया की चीजों को सब कुछ समझकर इसकी दौड़ लगाना शुरू कर दी है। तो रूह आसमान से है, इसका ताल्लुक अल्लाह से बनाओ भाइयों। अल्लाह का ताल्लुक पाए बगैर ना कोई मर्द मुकम्मल है ना कोई औरत मुकम्मल है। और चूंकि बराह रास्त अल्लाह को कोई पा नहीं सकता, चूंकि वो हमारे सामने नहीं, उसके और हमारे दरमियान लाखों करोड़ों पर्दे हाइल हैं, तो अल्लाह अपने बंदों में से एक को मुंतखब करके अपना रसूल बनाता है, उस पर अपना आप खोल देता है, फिर उसे कहता है जा लोगों को बता कि ये जिंदगी अल्लाह को पसंद है। वो अल्लाह का जो रसूल है वो बंदों और रब के दरमियान वासिता बन जाता है। अल्लाह ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा रसूल दे दिया। अल्लाह ताला ने अपना आप किसी को नहीं दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम पे एक तजल्ली पड़ी, उनको 40 दिन होश नहीं आया। 40 दिन अल्लाह से जिद करने लगे, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा मूसा ये हो नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने फरमाया लाडले नबी थे, अल्लाह पाक से जिद कर लिया करते थे। फिर कहने लगे नहीं अल्लाह मैंने एक दफ़ा तो ज़रूर देखना है। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, मैं तूर पे तजल्ली डालूंगा, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, तो मैं तजल्ली डालता हूँ तूर पर, अगर तूर खड़ा रहा तो तू भी देख लेगा। तो अब अल्लाह खुद सामने नहीं आया, सिर्फ एक तजल्ली अल्लाह के अर्शों के ऊपर से आना शुरू हुई है, बीच में आप फासला गिने, और फिर वो आकर फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल,
پھر وہ جبل پر پہاڑ پر آئی ہے، جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور جب ہوش آیا فلما افاقا، ہوش آتے کہنے لگے سبحانک یا اللہ تو پاک بے عیب، میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں واقعی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں کلام کا شرف ملا ہے، زیارت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مدینہ مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس تک پہنچایا سواری پر، کہ دنیا اسباب کی ہے، یہاں سبب اختیار کیا، سواری کے پر بٹھا کر وہاں پہنچایا، اور اس کے بعد جب اوپر بلایا ہے تو پھر براق کی ضرورت نہیں پڑی، اوپر قدرت کا جہان ہے، اوپر اپنی قدرت سے بلایا ہے۔ یہ بیچ میں دیکھو نا کتنا بڑا، آپ اگر ہوا سے اوپر چلے جاؤ، یہ 500 میل ہوا کا غلاف ہے، اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ایک دھماکے کے ساتھ، چونکہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا ایک پریشر ہے، کوئی 280 من کے قریب ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے۔ اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر خود ایک پریشر بنا ہوا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے۔ جب یہ ہوا کا پریشر میرے اوپر سے ریلیز ہو جاتا ہے تو میرا اندر کا اپنا پریشر بم کی طرح پھٹے گا اور مجھے پرزے کر دے گا۔ اس لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ مصنوعی پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کر یہ پھٹ نہ جائیں۔ ہمارے نبی جس کرتے اور تہمت میں تھے اسی کرتے اور تہمت سے بیت المقدس سے چلے ہیں اور ہوا کو نہیں پار کیا، 7واں آسمان ہی پار کر لی۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا ہے جس کا طواف ہو رہا ہے۔ استقبال کو کوئی موجود نہیں، ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیت اللہ کی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، گوٹھ مار کے، دونوں ہاتھوں کے ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، وہ نہیں اٹھے ہیں۔ باقی تو نبی بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے استقبال کو، لیکن یہ بزرگ نہیں اٹھے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ خود چل کے آگے گئے ہیں، وہ قریب آئے تو آپ وہ اٹھے اور آپ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، پیار کیا۔ سارے نبیوں نے استقبال کے دوران کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اور یہ جو حالانکہ مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے، لیکن رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر جا کر دادا بن رہے ہیں اور یہ نیچے پوتا پڑپوتا بن رہے ہیں، تو رشتے کی نسبت میں آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، مرتبے اور مقام میں تو اللہ کے بعد آپ کا اور آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں، بس اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا رسول ہے، باقی سبھی نیچے ہیں۔ لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والی یہ جو نسل ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، چونکہ انہیں صرف پیسہ کمانا، آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو ٹیکسٹائل سکھائی جا رہی، کوئی ماں باپ کی تعظیم تو نہیں سکھائی جا رہی، اور خود آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ جس چیز نے بتانا تھا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو دین نے بتانا تھا، قرآن نے بتانا تھا، سیرت نبی نے بتانا، وہ سیرت آپ نے پڑھی نہیں، قرآن آپ نے پڑھا نہیں، آپ کا سارا زور لگا پہلے وہ FSC کو پاس کرنے میں، پھر ٹیکسٹائل میں آ گیا تو اب دھاگا کیسے بنتا ہے، آپ کا سارا علم ہے کہ دھاگا کیسے بنتا ہے، یہ علم آپ نہیں پڑھ رہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی ہے آپ یہ سیکھ رہے ہیں، یہ انسان کیسے چلے یہ کسی ادارے میں نہیں سکھایا جا رہا۔ وہ اداروں کا یہ موضوع ہی نہیں کہ انسان بناؤ، اداروں کا موضوع ہے بس روبوٹ بناؤ جنہیں بس دھاگا بنانا آتا ہو، کسی کو دوائی بنانی آتی ہو، کسی کو حل بنانا آتا ہو، کسی کو بم بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑا بنانا آتا ہو، کسی کو لوہا بنانا آتا ہو، کسی کو سونا ڈھالنا آتا ہو، کسی کو زمین کا سینہ چیرنا آتا ہو۔ تو یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ مقاصد میں تبدیل ہو کر ہم معیار انسانیت سے انتہائی پستیوں میں چلے گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا کے گم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضور کو چلوایا تاکہ یہ پیغام ملے کہ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جس کو کھو دینا سب سے بڑی ہلاکت ہے اور جس کی ناقدری سب سے بڑی تباہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا کہہ دیا ہے؟ حالانکہ آپ نے صاف کہا ہے
جب دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا تو قیامت آ جائے گی. لیکن آپ نے کہا جب اور کہا ان تلد الامۃ ربتها، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، کہ جب بیٹیاں بھی، جب بچیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، نوکر کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، تو پھر قیامت آنے آ گئی. کب پھر آ گئی. ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، میں سن رہا تھا میرے سامنے کی بات، اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو، تو اس کے آنسو ایسے ڈھلک کر اس کے گالوں پر نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے. یہ آنسو وہ ہیں جو ساری کائنات کو آگ لگا دیں گے. زیر زمین آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا. تو میرے عزیزو، ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پیچھے بڑی جان، بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسے نکمے نااہلوں کے ہاتھ میں آیا کہ جو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے، انہیں نہ خود اپنی تعمیر کا خیال آیا، نہ اپنی نسل کی تعمیر کا خیال آیا. پیسے کا کم ہو جانا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، نسل کا گم ہو جانا اس سے بڑا کوئی نقصان کوئی. نوجوان نسل کو منزل کا ہی نہ پتا ہو، ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو، صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، اس کے سوا وہ کچھ جانتے نہ ہوں، تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اپنی اقدار بھول گئے، اپنے معیار بھول گئے، اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے اور صرف شہوت کے غلام بن گئے. ناچنا گانا، شراب، زنا، یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے، اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. کبھی وہ معاشرہ، چونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے، اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے. یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے. یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں. اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیائی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا. پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی. فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا. عاد ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی. ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں، آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے. صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا. وجعل منهم القردة والخنازیر. اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کونوا قردة خاسئین، رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ. ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ. اس میں زندہ نہ چھوڑا، سب کو جا کے تہ خاک کے پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی ان پہ مسلط کر دیا جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. یہ اتنا گاڑا ہے کہ اس میں چھلانگ بھی لگاؤ تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے. اتنا گاڑا وہ پانی ہے، اس میں ڈوبتا کوئی نہیں. وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے. میں گیا ہوں وہاں. وہ اللہ نے جب وہ جبریل نے زمین کو اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آ جاتا ہے، یوں ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں ایسے ایک وادی ہے جو کو 300 میل لمبی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا، مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس گئی، نیچے دھنس گئی. جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو نا تو تھوڑی تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی. پوری بستی تھی لاکھوں کی آبادی کی جس کو نیچے سے اکھاڑا اور سے جا کر زمین پر جو پھینکا وہ اتنے زور سے گرے 300 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی. ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں پوری ایک وہ وادی بن گئی ہے جس میں اب خیر اب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. چونکہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہ کرتا ہے. کل یوم هو فی شأن.
ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں. اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے. تو بھائی وہ جب ناراض ہوتا ہے تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا راہبر دیا جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جنت جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ ساتوں آسمان سے اٹھا کر، سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر، عرش کے اوپر سے اٹھا کر، سارے 70,000 سے مراد بے شمار 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ اور خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے آ گیا تھا اپنے نبی کی. حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ رأیت ربک؟ قال رأیت نورک. آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا رسول اللہ؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، میں نے اس کے نور کا، اس کے جمال کا میں نے مشاہدہ کیا. وہ آنکھ کتنے علم رکھتی ہے جو اللہ کو دیکھ لے، وہ کان کتنے طاقتور ہیں جو اللہ کی آواز سن لے، وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کر جائے. دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی آئی پہاڑ سے لوٹ کر آئی ہے، ہوش نہیں آیا ہے. یہاں سیدھا اللہ کی ذات عالی کا دیدار ہے، اور اللہ کو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بات کر رہی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی. آگے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے جواب میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ مکالمہ اللہ کے سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کی سنتے ہوئے. کتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر مکالمہ ہو رہا ہے یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے مردے زندہ کر کے دیے. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ صرف 7 بات ہو، اتنا لمبا چوڑا مکالمہ ہو رہا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے نبی میں نے تمہیں سب چیز سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. سب سے اعلیٰ چیز قربت دے دی کہ میں نے آپ کو اپنے قریب کر لیا. اب یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ کبھی نہیں مٹ سکتا. اللہ کو پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں. محمد الرسول اللہ سند ہے، ڈگری ہے. کیوں ہے؟ ادھر کسی مل میں کوئی چلا جائے گا جی میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں مجھے رکھ لو، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا کہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہے. پاکستان میں 2 کالج ہیں، ایک یہاں ایک دوسرا کہاں ہے؟ کراچی میں ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ سے مانگیں گے نا، کہیں گے آپ اپنا ڈگری دکھاؤ. تو آپ وہاں جیلی سند پیش کر سکتے ہو؟ جیلی سند کے ساتھ آپ کو کوئی رکھے گا؟ وہ کہیں گے جب ہمیں ڈگری لاؤ. یہ ڈگری، یہ سند، یہ ایک ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح جانتا ہے. اس کے عالم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، اس صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے، صحیح چیز کو اس نے حاصل کیا ہوا ہے. MBBS کی ڈگری دکھاؤ گے، اور ویسے کوئی بیٹھ جائے پھٹا لگا کے تو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ہے. اسے چھوڑ کر، اس سے ہٹ کر کوئی اللہ تک پہنچنے کا دعویٰ کرے تو بھائیو وہ گمراہی پر ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے. وہ اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ تک نہیں جا سکتا. اللہ تک جانے کے لیے صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے. اب اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ تھی کہ چونکہ آپ کی زندگی نے نمونہ بننا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ اس میں کوئی آج کے دور کا ٹیکسٹائل کا لڑکا کہے جی اللہ کو کیسے راضی کروں. تو یہ دیکھو، یہ قرآن ہے جس کے زیر و زبر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے محبوب کی سیرت اور زندگی ہے جس میں آج تک کوئی دجال اپنی طرف سے کوئی چیز داخل نہیں کر سکا. یہ سکہ بند چیز ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، عورتیں چلیں گی ملے گا، مرد چلیں گے ملے گا. اس سے ہٹ کر، ان ترتیبوں کو توڑ کر جو کہیں گے ہمیں اللہ مل گیا ہے تو وہ دھوکے کا شکار ہیں. اس لیے قیامت کا ایک نام ہے تغابن، وذالک یوم التغابن، دھوکے کا دن، فراڈ کا دن.
فراڈ کا دن کیا مطلب؟ اس دن نافرمان کہیں گے ہائے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہائے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہم دھوکے میں مارے گئے۔ تو اس دن ایک پکار چلے ہوگی، دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ہم کیا تھے، ہم کیا سمجھتے رہے، نکلا کیا، ہم کدھر جا رہے تھے، پہنچے کہاں۔ تو یہ ایک نام قیامت کا یوم التغابن بھی رکھا گیا ہے کہ اس دن ہر نافرمان اپنے دھوکے سے نکلے گا، لیکن اس دن بات ختم ہو چکی ہوگی، مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے، ایسی محفوظ کی ہے کہ نہ کسی بادشاہ کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی بڑے وزیر کی ایسے تاریخ لکھی گئی، نہ کسی سائنسدان کی، نہ کسی دانشور کی، نہ کسی مفکر کی، نہ کسی شاعر کی۔ ایک یتیم کے لیے اللہ نے جو قلم چلوایا لوگوں کا، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ روتے کیسے تھے، آپ غمگین کیسے ہوتے تھے؟ یہ کوئی بات اگر ان باتوں کا ہمیں نہ پتا ہو تو شریعت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ نے وہ باتیں بھی لکھوا دی کہ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور اس کونے کو اس ہاتھ پہ رکھا ہوتا تھا ایسے، اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ ایسے سر پر ہاتھ پھیرتے ایسے، اور پھر یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، ایسے بیٹھتے تھے۔ اتنی باریک اگر مثلاً یہ چیز آپ کو مجھے معلوم نہ ہو تو ہمارے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، ایک ہی، اس سے محبت کی، اس سے عشق کیا، پھر اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خود، اس کی ساری اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے خود، آپ کہاں مسکرائے کہ دانت ظاہر ہوئے، آپ کہاں مسکرائے کہ داڑھیں بھی ظاہر ہوئیں، یہ بھی لکھا کہ آپ کی داڑھ مبارک بھی نظر آ رہی تھی، جب آپ ہنس رہے تھے تو آپ کی داڑھیں بھی نظر آ رہی تھیں، جب آپ ہنس رہے تھے تو صرف آپ کے دانت نظر آ رہے تھے۔ آپ کس جگہ پر کیسا روئے، ہچکیوں سے روئے یا آنسوں سے روئے یا آپ نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے لکھوا دیا۔ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ آپ کو دستی پسند تھی، بکرے کی دستی، تو ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے نا پکا رہے تھے، دیکھ پکا رہی تھی اور لوگوں کے لیے، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ابو عمر یہ مجھے دستی پکڑانا۔ وہ بوٹیاں کر کے نہیں پکاتے تھے، پورے پارچے پورا حصہ ڈال کے پکایا جاتا، تو انہوں نے ایسے ڈوئی سے نا آپ کو پوری دستی نکال کے دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو ایسے دانتوں سے نوچ کے کھایا، اور پھر اس کو ہڈیوں کو رکھ کر پھر آپ نے کہا ابو عمر ناولنی الذرا، یہ نکالو، اس میں سے دستی نکالو، تو انہوں نے دوسری نکال کے دی، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور ہڈی پھینک گیا، ابو عمر ناولنی الذرا، ابو عمر مجھے دستی پکڑاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے کہا اللہ کے بندے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا۔ آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، انگور کا پھل پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، بے روحا کا ٹھنڈا پانی پسند تھا، سفید لباس آپ کو پسند تھا، قمیص آپ کا پسندیدہ لباس تھا، چال میں آپ کے عاجزی اور مسکنت تھی، پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، گردن جھکی ہوتی تھی، نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، مردوں میں بھی بیٹھتے ہوئے آپ کی نظر نہیں اٹھتی تھی، چہ جائے کہ کوئی عورت سامنے آ جائے۔ اس مخلوط تعلیم نے بے حیائی کو ایسا بھڑکایا ہے کہ آگ لگا کے رکھ دی۔ مسلمان ہماری ایک زندگی ہے، ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں، بن گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئے، تو پھر جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی اقدار نہیں ہوتی، جو آقا کہے گا اسے وہی کرنا ہے۔ ہماری بدقسمت ہے کہ ہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت کے حکمران وہ مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور امانت جس کے پاس رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء کے قدم
बादशाहों के दरगाहों की तरफ, बारगाहों की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के दर से हटकर वो बादशाहों के दरबारों की सीट के मुतलाशी हो जाएंगे। व अता अर्रजुल ज़ौजतहु, और लोग बीवियों के फर्मा बरदार हो जाएंगे। व अक्का उम्महु, और माओ के नाफरमान हो जाएंगे। और अदना सदीक़हु, और दोस्त का इस्तकबाल करेंगे। व अक्सा अबाहु, और बाप को धक्के देंगे। माँ बाप से बदतमीजी करेंगे, दोस्तों का इकराम करेंगे। माँ बाप को घूर के देखेंगे, दोस्त को खुश होकर देखेंगे। माँ बाप को पानी पिला के राजी नहीं होंगे, दोस्तों के लिए उनको मरी में भी जाकर खाना खिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, काश मेरे माँ बाप होते, मैं उनकी बड़ी खिदमत करता, और नहीं तो मेरी माँ तो ज़रूर होती, और मैं ऐशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता, सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, और इधर मेरे घर की खिड़की खुलती और मेरी माँ मुंह निकाल के कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान। ये अल्लाह के रसूल का जज्बा है। हाय हाय, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जिहाद पर तैयार हो गए। उनकी माँ ने कहा, बेटा मुझे अकेले छोड़ के तो ना जा। कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा मैंने जाना है। तो उन्होंने कहा, मैं तुझे अपने दूध का वास्ता देती हूँ जो मैंने तुम्हें पिलाया है, मुझे छोड़ के ना जा। कहा नहीं नहीं, मैंने जाना है, और हथियार सजा लिए। उनकी माँ ने अल्लाह के नबी को पैगाम भेजा कि मैंने अबू हुरैरा को दूध का वास्ता दिया, फिर भी नहीं रुका। अबू हुरैरा हथियार सजा के मस्जिद में आए तो आपने मुंह इधर फेर लिया, अबू हुरैरा को देखा भी नहीं। वो परेशान हो गए, क्या हो या रसूलल्लाह? चले जाओ, मुझे तुम्हारे जिहाद की जरूरत नहीं। तेरी माँ ने तुझे दूध का वास्ता दिया, फिर भी तेरा दिल ना पसीजा। इसके बाद तू कौन सा जिहाद करना चाहता है? किस जिहाद में तू जाना चाहता? आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो आपने जन्नत में कुरान की तिलावत सुनी। आपने पूछा, ये कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा, जी हारिसा बिन नोमान तिलावत कर रहा है। हारिसा मदीने में बैठा, तिलावत थे, आवाज आ रही है, की चक्कर है? उन्होंने कहा, जी माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी। जब कुरान पढ़ता अल्लाह सारी जन्नत को सुनाता। और एक सहाबी की बीवी ने पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मेरे खामिद मर रहे हैं, कलमा नहीं पढ़। सहाबी और कलमा ना पढ़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुस्लिम सीरा। ऐसे ही बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया। सहाबी कलमा ना पढ़ा जाए। सारी दुनिया के अब्दाल कुतब सहाबी के पाँव की खाक के बराबर। तो आपने पूछा, माँ बाप में कौन जिंदा है? जी माँ जिंदा है। कहा नाराज है? कहा जी नाराज है। तो आपने उसकी माँ को पैगाम भेजा कि अलकमा, उनका नाम था अलकमा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो खुद आ गई। तो आपने फरमाया, तुम अलकमा से नाराज हो? कहा जी नाराज। क्या नाराजगी? कहा या रसूलल्लाह मुझे उसके दीन का कोई गिला नहीं, बहुत नेक है, बदतमीज है, जबान से जब बोलता है तो दिल तोड़ देता है, जबान का बदतमीज है, और कुछ नहीं, सिर्फ जबान की तेजी, बुलाओ तो खाने को आता। इस जवानी में ये ऐसे ही लहजा होता है नौजवानों का अपने माँ बाप के साथ, कैसे काटने को आते हैं, खाने को आते हैं। ये तो सहाबी का कलमा रोका पड़ा, मेरे आपके साथ क्या हो? अगर तुमने माँ बाप को ऐसे बदतमीजी से बोलना सीख लिया तो क्या करोगे मरते वक्त? तुम्हारी टेक्सटाइल तो नहीं तुम्हारे काम आने की कब्र में। अगर तुम सिर्फ टेक्सटाइल इंजीनियर हो तो मकड़ी तुमसे बेहतर टेक्सटाइल इंजीनियर, कैसा धागा बनाती और कैसा नक्शा बनाती। तो आपने कहा माफ करोगे? कहा नहीं, मैं नहीं माफ करूंगा। तो आपने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगाओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो कहने लगे आप अलकमा को आग लगाएंगे? कहा हाँ। तो माफ नहीं करेगी ना तो ये सीधा दोजख में जाएगा, और मैं जला दूंगा तो दोजख से बच जाएगा। तो कहने लगे नहीं, इतना तो मेरा हौसला नहीं कि मैं ये देख सकूं, मैं उसे माफ करती हूँ। ये कहना था मैं माफ करती हूँ तो अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया और साथ ही उनका इंतकाल हो गया। फिर आपने उसका जनाजा पढ़ाया। फिर आपने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, ना नमाज कबूल होगी ना रोजा ना सदका। तो आपने फरमाया कि जिस वक्त मेरी उम्मत में माएँ जलील होंगी, बाप दर बदर होंगे, ठोकर खाएंगे, दोस्तों की इज्जत और इकराम होगा और बाप को जलील किया जाएगा, वसादल कबीलत फासिक हों और कबीले का सरदार फासिक फाजर होगा, वकाना रईसुल कौम अर्ज़लहुम और हुकूमत निकम्मे इंसानों के हाथ में होगी। वह उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम करेंगे अंदर में बुग़्ज़ भरा हुआ होगा, एक दूसरे को सलाम करेंगे अंदर में कोई ना कोई मफाद भरा हुआ होगा। और वर्तफ़तिल अस्वातु फिल मसाजिद, और मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़,
اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی. یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی. اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی. ظہرت القینات، اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور گانے کے آلات، سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی ہے. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میوزک کیسے گونجتا ہے میں خود اس دور سے گزرا ہوں، لیکن میں تو جانور تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کے کوئی بتاتا اور سمجھاتا. تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں. یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو میں بھی ساتھ تھا. تو کہنے لگا دیکھو میرے عزیزوں، میں گانے والا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سننے سے ہی توبہ کر لو. یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. بولا تم روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے. تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کرے تو روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے. تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے ہو نا اللہ، تو تمہاری روح کا روحاں روحاں سرشار ہو جاتا. جب کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، تو تمہاری ساری روح میں نغمے نغمے گونجنے لگتے. تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا، تو سننے والی بھی تو توبہ کرو. کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے موسیقی عام، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی. وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اول. میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام. چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان بھی پی سکتا ہے. سارے قرآن میں کہیں دکھاؤ کہ لکھا ہو شرک حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام ہے. اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی. تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے ہو. ایک شراب پینا، ایک اس کو حلال کہنا. ایک نماز نہ پڑھنا، ایک اس کو حلال کہنا. یہ تو اسلام سے ہی باہر نکل گئے. چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں. میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیڈیز چل رہی ہیں، کتابیں چل رہی ہیں، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو. آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں. 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے. جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے. سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہ رہا ہے، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی کے سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل ذبح ہو رہی ہے. اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے، تو انہوں نے زہیر بن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنا ہے. اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تو سر پٹنے والا. تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچا. جنگ تو زوروں پر تھی. وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنا ہے. تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، جن کی تو فعل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی. وہ اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ جی وہ نماز کی اجازت نہیں مل رہی. تو آپ نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے بنا دو. اور نماز شروع ہو گئی اور نماز پڑھی گئی، اور ایسی نماز ہے کہ خون بہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں. ایک یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا، کہ جن کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے.
جن کے مسلح وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید ہو۔ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے، تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر دیا۔ دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے۔ پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے، اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو۔ اور ابھی ان کا جواب دو۔ ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی، کٹتے رہے، نماز نہیں چھوڑی۔ اور اب سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھا رہے تھے، اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں۔ سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید ہو گئے۔ اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑتے ہیں، پڑھائی کا زور پڑ گیا، پڑھائی کا زور پڑ گیا، پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو۔ کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے؟ جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو، اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی، تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے ہی باغی ہو جاؤ گے؟ مال کی کیا بات؟ اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا، قارون کو دے دیا تھا، حامان کو دے دیا۔ آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گیا؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو۔ اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے تم تاجر بنو، سائنسدان بنو، زمیندار بنو، منزل تو سامنے رکھو، کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو۔ اچانک موت آ جائے کیا پلے ہوگا؟ ایک بڑی اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگے، داڑھی رکھی، تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی، کھٹے بال۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ تو ساری فیملی نے اس پہ چڑھ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ۔ وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی منڈا دی۔ 4 مہینے بعد مر گیا۔ تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا۔ ارے ظالم، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے۔ امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دیا؟ ساری اولاد ذبح کرا دی۔ یہ سودا میں مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا۔ اب ان کا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے ہوئے ایک بیٹا ذبح ہو، دوسرا ذبح ہو، تیسرا ذبح ہو، چوتھا ذبح ہو، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو۔ اللہ اکبر، کیا ظرف ہے! اور ماتھے پہ بل نہ آ رہا۔ سبحان۔ تو تم ایسی تاریخ رکھو، پھر تمہارے ہاسٹل میں دھڑا دھڑ میوزک چل رہا ہو، گالی گلوچ ہو، نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہوں، اب کہاں جا رہے ہو؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ گے؟
کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے، کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی، کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر جو مرضی کرتے، لیکن کیا کریں، بھول ہی ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو ایک بات تو میں یہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ دیکھو یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اس کو سیکھو۔ یہ تبلیغ اس کو یہاں تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کا رسول کیسے راضی ہوگا، ان کے پیچھے میں کیسے چلوں، میری زندگی کی ہر صبح ہر شام اس ترتیب پر چلے، اس کو سیکھو میرے عزیز۔ بلانے والا اچانک بلاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، تو اپنی زندگی میں دین کو آگے رکھو، آخرت کو آگے رکھو، اپنی دنیا کو پیچھے رکھو، دنیا کی سلسلے پیچھے رکھو۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو پڑھ رہے ہو اس کو بھی نہ صرف